جو کل انبیاء کا اکیلا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں. غور نہیں فرمایا. جو انبیاء کا اکیلا وارث ہو اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اکیلے وارث ہیں. کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے. میں جملہ کہوں، وہ جھلے لوگوں، جب حسین انبیاء کا وارث ہے تو انبیاء وراثت چھوڑتے ہیں. دلیل دے کے فدق سے محروم نہ کرنا. اکیلا وارث ہے امام حسین. وارث باتیں بہت ہیں. مجھے آج شہادت امام حسین علیہ السلام اور شہادت جناب علی علیہ السلام قرآن سے ثابت کرنا. جو نہیں سمجھے گا موجاں کرے. ٹھیک ہے، رات بھی تھے آپ؟ اچھا. جو نہیں سمجھے گا ان کی اپنی مرضی. دیکھیں امام حسین علیہ السلام وارث ہیں. وارث، مالک نہیں. مالک اور ہوتا ہے، وارث اور. پہلے باپ مالک ہو پھر بیٹا وارث ہوتا. نہیں سمجھ آندی؟ پہلے آپ جو وارث ہیں باپ کے، مالک ہیں. جب تک باپ ہے آپ وارث ہیں، مالک نہیں ہیں. جب باپ مرے گا وہ مالک ملکیت چھوڑے گا، پھر آپ وارث بھی ہوں گے، مالک بھی ہوں گے. بس جناب صحیح آگے میں ہماری ہے آپ سے جملہ کہنا ہے سرکار. جب امام حسین علیہ السلام نبیوں کا وارث ہے، جناب آدم کا وارث ہے، پہلے جناب علی کو آدم کا مالک مانو پھر حسین وارث بنے گا. امام حسین علیہ السلام وارث جو بنیں گے، کن کے بنیں گے؟ جناب آدم کے وارث ہیں. جب آدم علیہ السلام کے وارث ہیں پہلے مالک مانو نا جناب علی کو. ملا یازرہ الفقی اگر آپ کے پاس کتاب ہے اس میں دیکھیں ملکیت کے شرائط ہیں. ملکیت کی پہلی شرط یہ ہے مالک وہ ہو سکتا ہے جو خود قیمت بھی دے اور خریدے بھی خود. میں جملہ کہوں جلدی وقت تھوڑا ہے. جو علی خود بک جائے اس نے خریدا کیا ہوگا؟ جو خود بک گیا ہے اس نے خریدا کیا ہوگا؟ خریدتا کون ہے بلا؟ وہ نہ یار مالک کتنے خرید دے. ایویں گالی میں نہ کی کرو جلدی میرا پتر ہے عمران شاہ جی. مالک کون ہوتا ہے؟ مالک خریدتا وہ ہے جو اس شے کا مالک نہ ہو. خرید نہ سکنے کی کتنی قسمیں ہیں. ادھر میں لمبی نہ ہو جائے آپ پریشان ہیں. جناب علی نے جناب آدم کو خریدا نہیں. ملا یحضر الفقی میں دوسری شک ہے یار باہر جا کے دیکھا. دوسری شک یہ ہے یا تو خرید کر مالک بنے یا مالک وہ ہوتا ہے جو اس کو خود ہاتھوں سے بنائے. اب ثابت ہو گیا جن کے ہاتھوں سے آدم بنا وہ وارث علی مرتضیٰ. وہ کون ہے وارث؟ علی وارث ہے. علی حیدری. السلام علیکہ. وقت تھوڑا ایسے ہی ہمیں پابندی ہے وقت کی. السلام علیکہ یا سار اللہ. اے حسین، ہے او بے خبر لوگو، اے حسین جو سار اللہ ہے، جو اللہ کے خون کا بدلہ ہے. حسین کیا ہے؟ اللہ کے. ہن جرا سیاںا نہیں بنے گا نا مجلس سے نہ آیا کرے. سیانے بیٹھے کرو، سیانے بن کے پھر خدا جانے مجلس سے ملے یا نہ ملے. یہ کرم ہے بی بی کا جو اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں صرف آپ کے ذہنوں کو معطر کرنے کے لیے. اتنی مجالس ہے. میں کیا کہہ رہا تھا؟
سار اللہ ہے، اے اللہ کے خون کے بدلے. چلی امام حسین اللہ کے خون کا بدلہ نہیں، وابن سارے ہی، اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے. اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے. معلوم ہو گیا حسین بھی بدلہ ہے، جناب علی علیہ السلام بھی بدلہ ہے اللہ کے خون کا. اللہ قتل ہوا نہیں، نہ ہو سکتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا قتل نہیں ہوا بلکہ گویا خود توحید کا قتل ہوا ہے. اور جس نے ان کو قتل کیا ہے اس نے ان کو قتل نہیں کیا. جو توحید کا قاتل ہو وہ دین سے خارج ہوتا ہے، اسلام سے خارج. ٹھیک ہو گیا؟ وقت تھوڑا ہے، اسی وقت کے تحت جناب پہلا قتل کب ہوا؟ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، جو میرے ساتھ قرآن سننا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ میری گھر کی مجلس ہے، یہ میں خود بانی سمجھ لو، بانی ہے. جلدی سے چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. پہلا قتل جلدی بابا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. میرا حبیب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ لوگوں کو سچائی کے ساتھ سنا دو. غور نہیں فرمایا. صادق رسول کو خود صادق کہہ رہا ہے، حق کے ساتھ سنا دو. کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ. سچائی کے ساتھ حق سنا دو. کن کا قصہ؟ 2 بیٹوں کا. یہ کون سے 2 بیٹے ہیں؟ ایک کا نام جناب حابیل. پہلا بیٹا کون ہے؟ قابیل. وہ بچڑا جلدی نہ کسی کرو بولتا رہے. پہلا بیٹا قابیل، دوسرا حابیل. حابیل علیہ السلام. یہ بیٹا حابیل وہی آئی، جلدی وقت نہیں، وہی آئی آدم اپنے بعد جناب حابیل کو اپنا وصی بنا دو. اگر آپ کا قرآن کا مطالعہ ہے تو میں اسی سے بات کر رہا ہوں، جسے نہ سمجھ آئے وہ پوچھ بھی سکتا ہے. اسے اپنا وصی بنا دو، چونکہ تیرے بیٹے قابیل نے تیرے ماننے کے بعد 14 کو بلا فاصل مان لیا. میں مطالعے کی نظر سے بات کر رہا ہوں. جناب حابیل نے بلا فاصل حیدری، اور جنہوں نے نہیں سمجھے بیٹھے رہے، 14 کو اس نے بلا فاصل مان لیا ہے. ان کے وصی ہونے کا 20 سال کی عمر ہے جناب حابیل کی. انہیں اپنے وصی ہونے کا اعلان بھی کر دو اور اس میں اعظم بھی تعلیم کر دو. جناب آدم نے اعلان کر دیا. اعلان کرنے میں صرف قابیل ہی تھا، تیسرا تو ابھی کوئی پیدا دنیا میں آیا نہیں. قابیل سے کہا قابیل یہ میرے بعد میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، اور میں نے اسے اللہ کے حکم سے اس میں اعظم بھی تعلیم کر دیا ہے. قابیل کہنے لگا بڑا میں ہوں، عہدہ چھوٹے کو ملے. فرمایا بڑے چھوٹے کا یہاں تذکرہ نہیں، وہاں 14 کو ماننے کا تذکرہ. ہائے ہائے ہائے، تو نے نہیں مانا، اس نے مانا ہے، لہذا ہم اس کو اپنا وصی بناتے ہیں. اس نے کہا بھائی میں انہیں وصی نہیں مانتا، نہ بننے دوں گا نہ مانوں گا. سب سے پہلا جھگڑا ہی بھائیوں کا ہوا. پیچھے بیٹھے ہو، دائرہ وسطی نا، یہ دائرے چ بہو نا میرا پتر ہے. کہاں پہلا بھائی، دونوں بھائی. بڑا والا کہنے لگا بڑا میں ہوں مجھے ملے. انہیں خبر نہیں تھی عہدے بڑے چھوٹے ہونے سے نہیں ملتے، عہدے صلاحیتوں سے ملتے، عہدے حقداروں کو ملتے، جو حق رکھتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا میں نے نہیں ماننا. جناب آدم نے کہا اچھا دیکھ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر حکم دیا ہے تم 2 قربانیاں لے جاؤ فلاں جگہ پہ، اور جن کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ میرا جانشین ہوگا. قابیل نے کہا چلو یہ میں مان لیتا ہوں. قابیل کرتا تھا کھیتی باڑی اور حابیل رکھتا تھا دمبیاں. یہ دمبے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے دمبیاں. آگے ہو نا میرا پتر، تھوڑا آگے تھے، آگے ہو جا، پیچھے آنے والے لوگوں کو دقت نہ ہو. تھوڑا آگے آ جاؤ میرا پتر.
اجے ہے جا میرا بچہ میں اٹھا کھڑا تسی ٹیک لگی اور تسی بیٹھے رہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آؤ میرا پتر آ جاؤ ٹھیک ہے سے تھوڑا تھوڑا آگے ہی ہو جاؤ بعد میں پھر لوگ آئیں گے نا جی. ادھر بھی بہت جگہ ہے اگر ادھر آنا چاہیں تو یہاں آ سکتے ہیں. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دونوں یار آگ تو تھی وہ پتر تسی تھوڑے جی آگے سے تھے وہ نبی جاہ جاؤ سے پوچھو صحیح خود کھڑے لا دیں. اللہ اکبر بسم اللہ. شاہ جی تسی تھے آ جاؤ. حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے نواں موضوع ہے میرا پتر تو کسی مفسر نے ایسے لکھا ہی نہیں جو میں پڑھنے لگا. 1400 سال سے ہے ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں تفسیروں پہ کیا کریں. 1400 سال دے وقت بچڑے. حابیل نے کہا اچھا میں بھی قربانی لے آتا ہوں. جناب قابیل دمبیاں تھیں ان کی دمبیاں. اتھے دمبے نہیں سمجھتے پھر پاکستان کی سمجھے گا نہیں. دمبیاں ایک اچھی دمبی لے آئے اور وہ جو قابیل تھا وہ اپنی کھیتوں میں سے سنبل سٹے شٹے لے کے آیا. اتنے اچھے نہیں. اس وقت اسرائیلی وقت میں قبولیت کا نشانی یہ تھی کہ آگ آتی تھی جسے جلا دیتی وہ قبول ہو جاتا. جب دونوں نے آ کے دمبی اور ادھر کھیت کی سنبل رکھے گئے اوپر سے آگ آئی دمبی پہ آگ پڑی وہ بچ گیا. جناب آدم نے کہا بیٹا قابیل جی دیکھا تو نے اس کی مرضی ہے اس کی قربانی قبول ہوئی یہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا. اب تیرا کہنا نہ ماننا کچھ نہیں ہوگا. اب قرآن کیا کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم بالحق. آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر کرو. اذ قربا قربانا جب دونوں قربانیاں لے آئے فتقبل من احدهما ایک کی قربانی قبول ہو گئی. وہ کون ہے؟ حابیل علیہ السلام. اس کی قربانی قبول ہوئی. ولم یتقبل من الآخر دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قابیل کی نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی قابیل نے کہا لا اقتلنک حابیل میں تجھے یقیناً اب قتل کروں گا. معلوم ہو گیا معصوم بے گناہوں کا قتل اس دن سے شروع ہوا. کب شروع ہوا؟ کب شروع؟ پہلا قاتل پتر پہلا. لا اقتلنک میں تجھے یقیناً قتل کروں گا. کون کہنے لگا؟ قابیل. ہونا یاد رکھو میرا پتر. قابیل نے کہا میں تجھے ضرور قرآن کہتا ہے ضرور قتل کروں گا. کالا جناب کس نے کہا؟ جناب حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی قابیل اللہ قبول ہی متقین کی کرتا ہے. وہ کہتا ہے متقین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا جو اقرار ولایت علی. کیسی بات ہو گئی؟ اے قرآن کہہ رہا ہے اے تقوی اب سے نہیں ولایت علی رسول کے زمانے سے نہیں غدیر کے بعد نہیں آدم سے بھی پہلے ہے. حیدری انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے کہا قابیل متقین کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں. لیم اب قرآن دوسری اگلی آیت لیم بسطا الیہ یادا کا لتقتلنی ما انا باسطی یادی الیہ لیقتلک. اے قابیل اگر تو ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے ما انا باسطی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا لتقتلنی تاکہ میں تجھے قتل کروں. اجے نہیں سمجھ آئی بھائی تو مجھے قتل کر دے تیری مرضی ہے میں تجھے قتل نہیں کروں گا. آج سے نتیجہ نکلا معصوم پہل کرتا ہی نہیں ہے. جنگ کی پہل معصوم کبھی کرتا ہی نہیں. مانا بے باسطی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تو مجھے قتل کرے.
کیوں؟ انی اخاف رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، حابیل نے کہا۔ پھر حابیل نے کہا، حابیل نے پھر کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من الظالمین وذالک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں میرے بھائی، یہاں سے بات ختم ہو گئی، میں چاہتا ہوں قابیل اسمی و اسمے کا، میرا تبوء مانے بو کہتے اٹھانے کو، اٹھانا، سمجھ لو کہ تو میرا قاتل اور قاتل ہونے کا قاتل، تم دونوں اٹھا لو، میں یہی چاہتا ہوں، میرا قاتل بھی تو ہو جائے اور اپنا قاتل ہونا بھی ثابت ہو جائے، تبوء اسمی و اسمک کا، میرا اور تیرا جو کچھ گناہ ہے یہ تو اٹھا لے۔ کیوں اٹھا لے؟ اور گل اور نہ سنا ہے، فتکون من الظالمین، تو آج کے بعد ظالمین میں سے ہو جائے، یہ پہلا ظالم ہے، ابھی ظلم ہوا نہیں، غور نہیں فرما، ابھی ارتکاب جرم ہوا نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ معلوم ہو جو معصوم کے عہدے کو معصوم نہ مان کے قتل کرے وہی تو ظالم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فتکون من الظالمین، یہ فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو جہنمی ہو جائے۔ معلوم ہو گیا جو بھی معصوم کو مانے گا، اس کا مارے گا، قتل کرے گا، اس کا جہنمی ہونا واجب۔ ذالک جزاء الظالمین، یہی ظالمین کی جزا ہے۔ اب کیا ہوا جب یہ کہہ دیا حابیل نے، فطوعت لہ نفسہ، طوعت طوا عین، عربی میں استوا کے معنی ہے بار بار نفس امارہ کو حسد کی وجہ سے قتل پہ ابھارتے رہنا۔ جب بھائی کی خبر کتنے رہ دے ہو، یہاں کتنی بڑی بات قرآن کہہ رہا ہے، ابھارنا قتل کے لیے، نفس امارہ کا ابھارنا۔ جب بھائی کہتا تھا بھائی میں متقی ہوں، ان کے اللہ نے قبول کیا، رک جاتا، پھر نفس امارہ ابھارتا، پھر کہتا اس نے کہا میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تو قتل کر دے، پھر رکا، پھر ابھارا، یہاں تک ابھارتے 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 یہاں تک لے گیا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، نفس نے ابھار دیا قابیل کو بھائی کے قتل کرنے پر، حسد کی وجہ سے بھائی۔ سن دیا میرے پتر، کدی یہ موضوع پڑھے نہیں گئے، ٹھیک ہے نا؟ قتل اخی ہے، بھائی کے قتل پر اسے ابھار کے، فقتلہ، قرآن کہہ رہا ہے جناب حابیل کو قابیل نے میرے بھائیوں قتل کر دیا۔ یہ پہلا قتل ہے زمین پر جو قطرہ خون معصوم کا زمین پر گرا، اور پہلا قاتل بھی بھائی، اور قاتل بھی حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اور جو معصوم کو قتل کر دے وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا ہے۔ کتنے گھاٹے میں ہوگا معصوم کو قتل کرنے والا؟ جب اس نے قتل کیا میرے بھائیوں، پہلا قتل تھا، کسی کو خبر نہیں تھی، اس قارون کو بھی خبر نہیں تھی قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ شیطان آیا، شیطان نے کہا قابیل میں بتاتا ہوں، میں معلوم ہوگا جو مشورے قتل کے دے وہی شیطان ہوگا۔ انہیں گلی تو خوش ہو گیا ڈانٹے سے، اچھی گل ہے، اچھی گل ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ پتھر کے اوپر اس کا بھائی کا سر رکھ کے نا اوپر سے بڑا پتھر مر جائے گا، ایسے کیا، جناب حابیل مر گئے۔ جب مر گئے نا، اب دفن ہونا بھی پہلا مرحلہ تھا، اب دفن کیسے کیا جائے؟ اب قرآن کہتا ہے قابیل بھائی کا کندھے پہ اٹھا کے لاشا پھر رہا ہے، دفن ہونے کا طریقہ معلوم نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے 2 کوے بھیجے، چلتے ہوئے قابیل کے سامنے گرے اور آپس میں لڑنے لگے۔ قابیل بھائی کو اٹھائے ہوئے کھڑے ہو گئے، یہ کیا کر رہے؟ وہ لڑائی پہلے تو کسی نے دیکھی نہیں تھی نا، کبو کی لڑائی دیکھے تو پتہ چلے نا، پہلی لڑائی ہی کبو کی ہوئی،
ایک کौवे نے دوسرے کو مار دیا. جب مر گیا تو اس نے پنجوں سے زمین کریت کے گڑھا کھودا, گڑھا کھود کے اب وہی کوا دوسرا اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر کے اڑ گیا. اب قرآن کہتا ہے قابیل نے کہا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں, فواریا سوءۃ اخی, کہ میں اپنے بھائی کی لاش بھی نہیں دفن کر سکتا, مجھ جیسا تو کوئی عاجز ہے ہی نہیں. اس نے گڑھا کھودا, گڑھا کھود کے کیا کر دیا, دفن کر دیا. بھائی کا لاشا دفن ہو گیا. فاصبح من النادمین, اگر نادم ہو جائے تو گناہ توبہ ہو جاتی ہے. یہ ندامت قتل پر ندامت نہیں تھی, خیال کرا ہے. ہمارے مفسرین نے, ایک صاحب نے لکھا ہے, کسی اور نے لکھا ہی نہیں ہے, قتل پہ ندامت نہیں تھی, ندامت یہ تھی قابیل نے کہا اب تو میں اکیلا ہو گیا. ہائے 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 بھائی تھا, میں اکیلا ہو گیا, اس پہ ندامت, قاتل پہ نہیں ورنہ توبہ ہو جاتی. فاصبح من النادمین. اب قرآن کہتا ہے, تھوڑا جا اور پڑھ لو نا, میں تھوڑا جا یہ گل شروع ہو گیا. فاصبح من النادمین, نادمین میں سے ہو گیا. انشاءاللہ آپ کو قرآن پہ لگا دوں گا میں, اگر مسلسل ایسے 5-7 مجلسیں ہوئی نا, آپ پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ, اور پڑھیں گے بھی دلچسپی سے انشاءاللہ. میری تفسیر آنے لگی ہے بھائی. حیدری فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض فاصبح من النادمین. اب اس کو کیا ہوا, نادم ہوا. کون, قابیل. ایک اندھا اٹھائے ہوئے بھائی کو دفن کر دیا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بھائیو بات شروع کربلا والوں کی, جناب علی کی بات شروع. من اجل ذالکا, اس حابیل کے بے گناہ قتل کی وجہ سے. اجل مانے وجہ, اجل مانے موت. اجل اجل جیند جزم ہوئے نا, اجل. من اجل ذالک, اللہ کہہ رہا ہے لوگو, او بے خبر لوگو, پہلا قتل ہوا ہے. اس قتل بے گناہ معصوم نبی کی قتل کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ کر واجب کر دیا ہے, انہو کیا, من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قاتل الناس جمیعا. اگر کسی نے ایک وہ بھی معصوم, نہیں سمجھ میں آندی, ایک کو قتل نفسن, کسی نے کسی نفس کو قتل کیا, بغیر نفسن, بغیر کسی جرم و خطا کے, بغیر کسی قصاص کے, آپ پریشان ہو گئے, بغیر کسی قصاص کے, او فساد فی الارض, بغیر کسی فساد کے پھیلانے کے. قتل اور فساد سزا میں برابر ہیں. او فساد, اچھا فساد کیا ہوتا ہے بلا, لڑائی جھگڑے نہیں, پر پتر لڑائی جھگڑے نہیں, لڑائی جھگڑے قتل میں آتے ہیں. اجے ہوں دیکھ میں کی کر رہا ہوں یار, لڑائی جھگڑے قتل میں آتے ہیں. قتل تو اس نے کیا بغیر نفس, قتل کرے بغیر کسی نفس, مان بغیر نفس مان بغیر قصاص کے, اس نے کسی کو قتل کرے تو پھر قصاص ہوتا ہے. قصاص بھی نہیں, جرم بھی نہیں, خطا بھی نہیں, زوری سنانے, زوری, یہ میری اپنی مجلس ہے, بغیر خطا کے قتل کرے. او فسادن, خدا گواہ ہے فساد وہ ہوتا ہے جسے امیر المومنین کی ولایت سے ہٹا دیا جائے. اس نے ہٹایا نہیں, اس نے قتل کیا ہے. صحیح عقیدے سے ہٹانے کا نام فساد. جس کو قتل کیا حابیل کو, وہ فساد بھی نہیں, عقیدہ بھی صحیح تھا, نبی تھا, 14 کو مانتا تھا, اس کے بعد کوئی جرم بھی نہیں تھا. بغیر جرم و قصاص کے جو قتل کرے, قتل کرے, زیادہ نہ وقت لوں, قتل کرے, کانما قاتل الناس جمیعا, گویا اس نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا, ایسے کا قتل گویا کل آدمیوں کو قتل کر دیا. وہ کل جہان کا قاتل ہو گیا جو ایسے معصوم کو قتل کرے.
समझ लेना करबला में जो कातिल है वो एक का कातिल नहीं है कान्नमा कातलन्नासा जमिया। इब्न मुलजम मलऊन ने जनाब अली को सिर्फ कातिल नहीं किया, कातलन्नासा जमिया, जितनी लोग हैं उन तमाम को कातिल किया, कातिल किया। ठीक हो गया, अगली बात अगली करते। वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नासा जमिया। खुश हो जाओ, जिसने भी किसी इसी आदमी को जिंदा रखा जो बगैर गुनाह के कत्ल हुआ, यानी क्या मतलब, उसके अकीदे को माना फिर फैलाया। अली का अकीदा मान के फैलाने वाला ऐसा है, अहयन्नासा जमिया, गोया उसने सारी दुनिया को मोमिन बना दिया, विलायत अली वाला बना दिया, एक को नहीं। अहयन्नासा जमिया, हैदरी, तमाम लोगों को जिंदा कर दिया, लोगों को। हुन गल अगली सुनो, बात मुकम्मल। वलकद जाअतहुम रसूलुना, हमने जनाब हाबील के बाद अब जो रसूल भेजे, बिल मोजज़ाते बिल बैयनाते, बैयनात दे दे के भेजा। रसूल आए यही बताने के लिए, खबरदार ऐसे को कत्ल ना करना, ऐसा आ रहा है कत्ल ना करना, ऐसा आ रहा है कत्ल ना करना। गल समझ आनी भी, वक्त थोड़ा रह गया, कत्ल ना करना। वलकद जाअतहुम रसूलुना बिल बैयनात, दलीलें लेके हर रसूल कहता रहा, खबरदार करबला में ऐसा होगा, ख्याल करना तुम शामिल ना होना, जनाब अली को कत्ल ना करना, वरना इनका कत्ल तौहीद का कत्ल और कुल दुनिया का कत्ल होगा। कहते 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 सुम्मा सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बादा ज़ालिका फिल अर्ज़े लमुस्रिफून। ये सुम्मा किसके लिए है? ये ताख़ीर ज़माना के लिए आता है। चलते 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 हुन गल ख़त्म होगी, चलते 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 आ गया रसूल पाक का ज़माना। रसूल पाक ने भी यही बताया, खबरदार करबला में ऐसा ना करना, खबरदार जनाब अली को कत्ल नहीं करना। बताते बताते सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम, इसके बाद भी सुम्मा रसूल के चले जाने के बाद भी कसीरम मिनहुम, उन लोगों में से कसीर लोगों ने बादा ज़ाले का, रसूल के बाद, कहने के बाद, पहुँचाने के बाद, समझाने के बाद, हाय हाय ताकीदों के बाद, में बाद ज़ाले का फिल अर्ज़े लमुस्रिफून, उन्होंने ज़मीन में फिर भी उनको शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। उन्होंने फिर भी इसराफ किया। बस आखिरी बात, इसराफ करने के बाद अब पता चलेगा एक का कत्ल कुल दुनिया का कत्ल है, ये पता लगेगा सजा से। सजा से पता लगेगा, जितनी बड़ी सजा होगी उतना बड़ा मकतूल होगा। कुरान ने क्या कहा? एक का कत्ल कुल दुनिया का कत्ल। यही वजह जब आप ज़ियारत वारसा पढ़ते हुए चले आते हैं, दिलचस्पी नहीं है ना हो, मैं ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ अपनी, ना हो दिलचस्पी मुझे इससे गरज नहीं, पहुँचाना गरज है। देखिए अब जब ज़ियारत वारसा पढ़ते 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 जब मुकम्मल होती है, आखिर में आप कहते हैं लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, अल्लाह लानत करे उम्मत पर, एक पर नहीं। कातिल कातिल कितने थे? एक या दो, लेकिन लानत किस पे हो रही है? उम्मत पर। ये वो शहीद है जिसके एक का शहीद होना कुल दुनिया का कत्ल। लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, अल्लाह लानत करे उस उम्मत पर जिसने इसे कत्ल किया। वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, लानत हो पूरी उम्मत पर जिसने हुसैन तुझ पे जुल्म किया। हाय 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 हाय, जुल्म किया। वलान अल्लाह उम्मतन सामेअत बे ज़ालिका फराज़यत बे,
اس امت میں بھی لعنت ہے جس نے قتل حسین سنا اور قتل پہ راضی ہو گیا. راضی ہونے والوں پر بھی لعنت ہے. یہ وہ ایک قتل ہے جس کا قتل پوری امت کا قتل ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.